الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة أما بعد. حضرات محترم، قیامت کی علامات آپ سن رہے تھے۔ قیامت کی علامات کے دو اہم قسمیں تھیں، ایک صغریٰ جو آپ نے سنی چھوٹی علامتیں، اور ایک کبریٰ جو آپ سن رہے ہیں، اور ان میں سے ایک علامت دجال کا خروج ہے۔ اور دجال کے بارے میں آپ بہت ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے اس منبر سے قرآن و سنت کی روشنی میں سن چکے ہیں، اور آج اللہ نے چاہا تو اسی سے متعلق آپ کچھ اور باتیں سنیں گے، اور ایک لمبی حدیث جو سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں، اور آج تک وہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اگر اللہ نے ٹائم دیا تو کچھ اور باتیں دیگر احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں دنیا کے ہر شر اور فتنے سے بچا کے رکھیں، اور رب العالمین ہم سب کو یہاں بھی ذلت و رسوائی سے بچا کر آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور یہاں کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، اور آخر میں جو سب سے اہم چیز ہے اور ہمارا مطمع ہے وہ جنت کا حصول، کہ رب العالمین جس طرح آج ہم اس مسجد میں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں عزت و وقار کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ اپنی جنت میں بھی داخل ہونا اور وہاں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ بھائیو، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر کیا۔ ایک صبح دجال کے بارے میں باتیں بتا رہے تھے، اس طرح بتا رہے تھے کہ خفض فیہ ورفع، اپنی آواز کو کبھی بالکل آہستہ کرتے تھے، کبھی زیادہ کرتے تھے۔ یہ ایک اسلوب تھا، اور بیان کرنے والے کا اس طرح کا اسلوب بھی ہوتا ہے، جو بہت اچھے ماہر ہوتے ہیں کہ کبھی اپنی آواز کو بلند کر دیتے ہیں، اور کبھی موضوع کے لحاظ سے، اس کے حساسیت کے لحاظ سے، اس کے موقع کے لحاظ سے آواز کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس طرح بیان کر رہے تھے، اور یہ اس قدر زبردست اسلوب تھا آپ کا کہ صحابی کہتے ہیں یہ نبی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے زبردست خطابت اور فصاحت و بلاغت عطا کی تھی۔ اس طرح بیان کرتے تھے کہ بیٹھنے والا، سامنے بیٹھا ہوا شخص ایسا محسوس کرتا تھا کہ یہ جو واقعہ آپ، جو کہ بہت بعد میں ہوگا، لیکن وہ ایسا محسوس کرتا تھا کہ ابھی ہم وہیں ہیں اور وہ چیز یہیں کہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے دجال جو ہے اس وقت کسی نخلستان میں یہیں قریب چھپا بیٹھا ہے، کسی باغ میں، نخلستان میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کے پاس سے چلے گئے، اور ہم جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں سے اس کو پہچان لیا، محسوس کر لیا کہ ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما شأنکم، کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے دجال کا ذکر کیا آج صبح، خفضت ورفعت، آواز کو آپ نے کم کیا، آواز کو بلند کیا، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ
کہیں نخلستان میں چھپا بیٹھا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا غیر الدجال اخوف لی علیکم، مجھے تم پر دجال سے زیادہ دیگر اور چیزوں کا خوف ہے، دیگر فتنوں کا خوف ہے، دیگر فتنے بھی ہیں۔ تم دجال سے تو بہت ڈر رہے ہو، ڈرنے کی چیز تو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فتنے دنیا میں ہیں جس کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے صحیح فرمایا، آج کتنے ہی لوگ ہیں ایمان لانے کے بعد منافق ہو گئے، کافر بن گئے، مال کے فتنے کی وجہ سے، عورت کے فتنے کی وجہ سے، کسی اور شخصیت کے فتنے کی وجہ سے انہوں نے کفر تک کیا، شرک تک کیا، بدعات شروع کر دیں۔ تو آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ مجھے دجال سے زیادہ دیگر فتنوں کا تم پر خوف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، کہ اللہ تعالی ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میری موجودگی میں نکل گیا، ظاہر ہو گیا، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، میں تم سب کی طرف سے کفایت کر جاؤں گا، اس کا مقابلہ کروں گا۔ وَإِن يَخْرُجُوا وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر وہ اس حالت میں نکلتا ہے میں دنیا میں نہیں ہوتا ہوں، یعنی میں فوت ہو جاتا ہوں، میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے موت آ جائے، میں چلا جاؤں گا۔ بھائیوں، اتنی واضح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ فرما رہے اگر میں نہ ہوں، کیا مطلب؟ مجھے موت آ جائے گی۔ بعض لوگ آج بھی لوگوں کے اندر شبہ ڈالتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اہم وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، نبی فوت نہیں ہوئے، نبی کو موت نہیں آتی، نبی نہیں مرتا۔ ارے وہ تو زندہ ہے، وہ نہیں مرے۔ ارے بھائی، آپ خود فرما رہے ہیں اس حدیث میں اگر میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یعنی مجھے موت آ جائے۔ آئیے آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ مجھے کچھ مال دے دیجئے، کچھ مانگنے آئی تھی، بری عورت تھی۔ آپ نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، جو تھا تقسیم کر دیا، آئندہ آنا۔ تو وہ عورت بھی پکے عقیدے کی سچی سمجھدار مسلمان تھی، بہت سارے بیوقوفوں کی طرح بیوقوف نہیں تھی، جاہل نہیں تھی۔ کہنے لگی اِلَّمْ اجدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر میں بعد میں آؤں، اگر آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا میں نہ ہو، تو میں کدھر جاؤں؟ مجھے ضرورت ہے، مجھے چاہیے، میری حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا فَأْتِي ابا بکر، ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر کے پاس آنا، اگر میں نہ ہوں دنیا میں ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس سے یہ پتہ چلا، آپ نے نہیں کہا تو بڑی گستاخ ہے، تو یہ کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گا، ہے پکڑو اس کو جیل میں ڈالو، نہ، آپ نے اس کے عقیدے کی تائید کی، ہاں اگر تم جس طرح کہہ رہے ہو اگر میں دنیا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے بعد اگر مقام ہے تو ابو بکر کا مقام ہے۔ ہمارے یہاں قوالیاں بجتی ہیں، علی کیا کہتے ہیں کہ دم دم مس قلندر، علی دا پہلا نمبر، یہ سب غلط ہے، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے۔ یہ قوالیاں نہ بجایا کریں، قرآن حدیث کے خلاف یہ باتیں نہ سنا کریں۔ اس میں گانے بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈھول بھی ہوتے ہیں، اب تو وہاں پر دھمال بھی اور ڈانس بھی ہوتا ہے، عورتیں بھی اس میں ڈانس کرتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ سب غلط کام ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں ہیں۔ اور یہ پیری مریدی کا چکر آپ نے دیکھا نہیں، سرگودا میں کیا ہوا؟ یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔
مزاروں پہ جاتے ہو بہر سفارش، جو خود سو چکے ہیں کیا سنیں گے سفارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، جو لحد میں آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ وہ شخص ذہنی مریض عبد الواحد اس کا نام، 20 آدمیوں کو، پہلے وہ اس کی عادت تھی، کل پوری رپورٹ آئی اخبار میں، لوگوں کو کہتا تھا تم گناہ میں جب ہو جاتے عیسائیوں کی طرح، اگر تمہارے اندر گناہ زیادہ ہو جائے میرے پاس آیا کرو، میں تم کو ماروں گا، اور ڈنڈے مارتا تھا زور زور سے، اور کہتا تھا کہ جب میں زور سے ماروں نا تو حق بولا کرو، الحق یا حق ہو، جو ان کی عادت ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بیوقوف بنایا ہوا ہے، لوگ بھی لگے ہوئے پیچھے، نہیں سمجھتے، اپنا ایمان، اپنی جان، اپنی عزت سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ کوئی آتا ہے عورتوں کو لے جاتا ہے، 300 عورتوں سے مکالا کرتا ہے، کوئی عورتوں کو ننگا کرا کے گندے پانی میں نہلاتا ہے۔ ساری چیزیں آج اخباروں میں اور ٹی وی پر آ رہی ہیں، سر عام ان کو پیش کر رہا ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ حق ہو کے نعرے لگایا کرو۔ پھر وہ گھمنڈ میں آ گیا، کہنے لگے میں تجربہ تو کروں، میں مارنے کے بعد زندہ بھی کر دوں گا، میں مارنے کے بعد دجال کی طرح۔ دجال کو اللہ نے طاقت دی، تجھے تو نہیں دی۔ اس نے کیا کیا، لوگوں کو بلایا اپنے مریدوں کو، اس میں عورتیں بھی تھیں، 4 عورتیں، باقی اور مرد، ان کو نشے کی چیز دے کر، بے ہوشی کی دوا دے کر ان کو ڈنڈے مار مار کر ختم کر رہا۔ 20 آدمیوں کو اس میں مارا، اس میں 4 عورتیں بھی تھیں۔ یہ اسی ہفتے کی بات ہے، اخباروں میں رپورٹ آئی ہے، یہاں اردو نیوز میں آئی ہے۔ کئی لوگ بھاگ گئے ڈر کے مارے، اب پکڑا گیا ہے۔ یہ ہے کالے کرتوت ان پیروں اور فقیروں کے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہی کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی موت آئے گی، اگر میں مر گیا تو تم ابو بکر کے پاس آنا۔ اور صرف یہی نہیں بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے موت کہنا یہ گستاخی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن گستاخ نہیں ہے۔ وہ بھائیوں، قرآن کبھی گستاخی نہیں کرتا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں قرآن پاک، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے موت کو ثابت کیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ، پہلا پارہ، آخری صفحے سے پہلا صفحہ اٹھا کے دیکھیے۔ یعقوب علیہ السلام کا اللہ ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا، اپنے بچوں سے کہتے ہیں اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو کیا آئی؟ موت۔ یعقوب نبی تھے کہ نہیں تھے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ موت آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن ذکر کر رہا ہے، کیا قرآن گستاخ ہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ پھر اس کے بعد آئیے سورہ مریم کو دیکھیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح عقیدہ ہمیں نصیب فرما دے، بولو آمین۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایسے وہ اتنے زیادہ پیر فقیر کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن حدیث کی بات کو رد کرتے ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے رد کر رہے ہوں گے، ارے نہیں یہ تو ایسی بول رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شیطانی جو سوچ ہے اس کو ہٹا کر قرآن کی روشنی ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر قرآن سے ہدایت نہ ملے تو پھر کس سے ہدایت ملے گی؟ آئیے یحییٰ علیہ السلام، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں، سورہ مریم ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ سلامتی ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے۔ یموتو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مریں گے،
آگے چلتے ہیں اسی صورت میں دوسرے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. لوگوں نے آ کر الزام لگا دیا مریم پر علیہ السلام. یہ بڑی پاک دامن تھی, بڑی نیک صالح خاتون تھیں, لیکن اللہ کی آزمائش, اللہ کی مرضی, آزمایا, اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو بنا سکتا ہوں. آدم کو بنایا, بغیر ماں کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں, حوا کو پیدا کیا, اور بغیر باپ کے بھی انسان بنا سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب وہ لوگ آئے, یہ بچہ کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاشارت الیہ, بیٹے کی طرف اشارہ کیا, چھوٹا بیٹا گود میں لیٹا ہوا, نومولود. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. فرمانے لگے قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ, عبداللہ ہوں. میں ابن اللہ نہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں. سب سے پہلا رد, عیسائی جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بہت بڑا کفر ہے. نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, نہ بیوی ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بھائی ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کا کوئی نور من نور اللہ ہے. یہ بھی بکواس ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں نے کہا ابن اللہ ہے, ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں. آپ بھی کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہو کلمہ پر؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ. آپ بھی عبدہ کہتے ہو. یہ کلمہ ہے مسلمان کا, مسلمان کہتا ہے, نورہ نہیں کہتا. اللہ اکبر. تو بھائیوں کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو, ان کی بات کو مانو, اس کو مت رد کرو. جب بھی موقع چلا جائے گا پھر بڑے پچھتاؤ گے, بڑے افسوس کرو گے. ان کی بات ماننے میں برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی ترقیاں ہیں. چھوٹا بچہ نصیحت کر رہا ہے, بتا رہا ہے اپنی نصیحت سے. ماں باپ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا ہے. انشکر لی ولوالدیک, میرا شکریہ ادا کر. اور ماں باپ, ایک لفظ شکریہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی اور ماں باپ کو بھی شامل کیا ہے. کہاں ہو؟ ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں, ٹھوکر مارتے ہیں, زور سے بولتے ہیں. بہت بڑا مقام رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا, مجھے بہت سخت اور جبار نہیں بنایا, شقی نہیں بنایا, بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ, مجھ پر سلامتی ہو, يَوْمَ وُلِدتُ, جس دن میں پیدا ہوا ہوں, وَيَوْمَ أَمُوتُ, جس دن میں مر جاؤں گا. اور کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نبی کے لیے قرآن موت ثابت کر رہا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. آخری مثال آپ کو دیتا ہوں. قل ان صلاتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے, یہ لوگ سمجھ جائیں, کسی غلط فہمی میں, غلط عقیدے میں, جاہل ملا مولویوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا عقیدہ خراب نہ کریں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے میری نماز, ان صلاتی ونسکی میری قربانی, ومحیای میری ساری زندگانی, ومماتی اور میری موت, للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. میرا جینا, میرا مرنا,
سب اللہ کے لیے، یہ قرآن پاک ہے۔ تو بھائیو، آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوں، اگر میں ہوں تو میں مقابلہ کروں گا دجال کا، اور اگر میں نہ ہوں، سنیے کیا کہتے ہیں آپ، فَأَمْرُؤٌ حَجِيجٌ نَفْسِهِ، ہر آدمی اپنا خود مقابلہ کرے گا، وہ اپنے لیے کچھ کوشش کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ میرے بعد ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، وہ نگہبان ہے۔ یا اللہ، کیسی پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں دنیا میں نہ رہا تو فکر مت کرنا، اللہ موجود ہے، اللہ میرا خلیفہ ہے میرے بعد تمہارے اوپر، اور تمہارا نگہبان ہے۔ تم دجال کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہ شاب قطت، وہ ایک ایسا جوان ہوگا، دجال ایک جوان ہوگا جس کے گھنگریالے بال ہوں گے، اور اس کی شکل اور اس کی عینہ قائمۃ، آنکھ تھوڑی باہر ہوگی، اور وہ عبد عزا بن قطن سے ایک آدمی تھے اس زمانے میں، اور مسلمان تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، میرے تو اس کے ساتھ مشابہت کر دی، تو آپ نے کہا تمہارا کوئی اس کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی تمہارے اوپر برائی نہیں آ رہی، تم تو مسلمان ہو۔ تشابہ تھی، اس کی شکل ان کے ساتھ ملتی تھی۔ عبد عزا بن قطن، فمن رآہ منکم فلیقرأ فواتح سورۃ اصحاب کہف، جو تم میں سے اس کو دیکھ لے دجال کو، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی پہلی آیتیں پڑھ لے، پہلی آیتیں پڑھ لے۔ سورہ کہف معلوم ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے۔ جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن کر دیتا ہے، آسمان تک وہ نور جاتا ہے۔ سورہ کہف کس نے پڑھی؟ اپنی دل سے پوچھیں۔ کس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے وہ بھی پوچھیں۔ سب سے اہم نمازوں میں فجر کی نماز ہے۔ کتنے حاضر تھے اور کتنے اپنے مزے میں سو رہے تھے۔ ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں تم کو نیند پیاری ہے، تم مزے سے سوتے ہو۔ تم کو اگر مجھ سے پیار ہوتا تو نماز فجر میں حاضر ہوتے، رات کو جلدی سو جاتے۔ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور فجر کو گول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے اور رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ایسا ہے جس نے ساری رات قیام کیا۔ اور سب سے زیادہ جو بھاری ہے نماز منافق پر ہے، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ یہ منافق پر اشد الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، اور ہم اسی پہ غفلت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز میں سو رہے ہوتے ہیں، بلکہ کتنے نے ابھی بھی نہیں پڑھی ہوگی، میں بتا رہا ہوں صحیح بات۔ کتنے نے اٹھ کے پڑھی ہوگی 7 بجے اور کتنے ابھی تک نہیں پڑھے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کسی کا قول سنا ہوا ہے، ارے بھائی 8 کی کھاٹ کی 360 کی، ہندی زبان میں، ہندوستان کی زبان میں 8ویں روز ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم بڑی مسلمان ہیں پکے بھائی، جمعے کے کبھی نہیں چھوڑی ہم نے، باقی نہیں پڑھتے۔ 8 کی کھاٹ کی، ہاں جنازہ، ہم جنازے میں آتے ہیں، مسلمان کوئی مر جائے تو جاتے ہیں اس کے جنازے، بس ہم اس چیز کے صرف جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور کچھ یہ بھی اس سے بھی بدتر ہیں، وہ 360 کیا مطلب عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ سے مسلمان ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک نماز چھوٹ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جان بوجھ کے جو ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو، نماز قائم کرو مشرک مت ہو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مسجد میں آؤ۔ تو سورہ کہف پڑھنا چاہیے آئندہ جمعے سے، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے اس کو پڑھیں گے، 15 منٹ لگیں گے، بہت پیاری صورت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ روشن، پھر اس کا اثر آپ کے جسم پہ آئے گا، آپ کے چہرے پہ آئے گا، نور اللہ کی طرف سے. تو اس کو پڑھے سورہ فا. اور بعض روایتوں میں کہ آخری اس کی آیت. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ نکلے گا شام اور عراق کے درمیان سے، شمال کی طرف جائے گا، یمین کی طرف جائے گا. پھر آپ نے فرمایا، نصیحت کی، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ فثبتو، ثابت قدم رہنا. دجال کے فتنے، اس کی باتیں، اس کی شبہ والی باتیں، اس کی الٹی سیدھی باتیں، آسمان سے بارش کہے گا برسے گی، زمین سے رائے گا، لوگوں کو مردوں کو زندہ کرے گا، یہ وہ سب کام کرے گا، جنت ہوگی جہنم ہوگی اس کے ساتھ، لوگوں کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس پر ایمان مت لانا. فثبتو، اللہ پر جو تو ایمان لائے ہو اس پہ ثابت قدم رہنا. اے اللہ کے بندو، آپ نے فرمایا دیکھو اس کی وہ کانا ہے، یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو وہ کہتا میں رب ہوں. اگر رب ہے تو کانا کیسے ہے؟ رب ہے تو اپنی عیب کو دور کر. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا. ہر پڑھا لکھا یا غیر پڑھا لکھا، جو ان پڑھ ہے وہ بھی پڑھ لے گا، پڑھا لکھا بس مومن اور مسلمان ہونا چاہیے، وہ اس کو پڑھ لے گا. یہ بھی عیب ہے، لوگوں کو اس کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس کو بھی مٹا نہیں سکے گا. تو جو اپنے نقص کو دور نہ کر سکے وہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں فثبتو، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. پھر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا رہے گا؟ ما لبثہ قال 40 یوما، 40 دن رہے گا. ایک روایت میں ہے 40 سال، 40 مہینے. کہتے ہیں راوی شک کرتا ہے کتنا رہے گا نہیں معلوم. اس حدیث میں ہے کہ 40 دن رہے گا اور ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. وَيَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور دوسرا جو دن ہوگا وہ 1 مہینے کے جتنا ہوگا، اور تیسرا جو دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب دیکھیں یہاں ایک سوال کرتے ہیں صحابہ کرام، ان کو ایک ہی فکر ہے، توحید کے بعد، اسلام کے بعد نماز کی فکر ہے. اللہ اکبر. ہمیں یہ فکر نہیں ہے، مال کمانے کی فکر ہے. بھائیو اللہ کے لیے ڈر جاؤ اللہ سے. یہ دنیا کس وقت ختم ہوگی کچھ نہیں پتا. من مات فقط قامت قیامت، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی. کل کی بات ہے، کل یا پرسوں کی بات ہے. محرک میں کوئی امام صاحب تھے، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی 35 سال کے ہیں، اپنی گاڑی خود چلا رہے ہیں. ان کو اٹیک ہوا دماغ پر اور وہیں گاڑی چلاتے ہوئے فوت ہو گئے. گاڑی جا کے کہیں اور ٹکرا رہی ہے. ختم، دنیا ختم، دنیا ختم. یہ تیرا پیسہ، یہ میرا بینک بیلنس، یہ کار کوٹھی بنگلے، یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا. عمل عمل عمل، اللہ حساب لے گا. اچھے عمل ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ قبر کو باغ و بہار بنا دے گا. اگر غلط عمل ہوئے تو بھائی جہنم کا گڑھا بن جائے گا. انسان جلتا رہے گا. نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بینک بیلنس، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. نہ اولاد، جس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ہم، جس کے لیے فراڈ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں اس دنیا کے لیے، لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو صحابہ کرام نے پوچھا، ان کو فکر تھی، کہنے کہ اللہ کے رسول اگر اسی طرح یہ اتنے لمبے دن ہوں گے تو پھر ہم جو 1 سال میں پھر وہی 5 نماز پڑھیں. 1 سال والا جو دن ہوگا بس صرف 5 نمازیں پڑھ لیں. ہفتے میں بھی صرف جو دن ہوگا دوسرا 1 مہینے کا، اس میں 5 نمازیں. آپ نے فرمایا نہیں یا اللہ، کیا دین ہمارا ہے 1400 سال پہلے آیا اور قیامت تک کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. دن کسی دنیا میں، دنیا کی ایسی جگہیں ہیں جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. وہاں کے لیے بھی نظام مل گیا. آپ نے فرمایا اپنے ٹائم کا اندازہ کر کے اپنے پورے 1 سال کی نماز پڑھنی ہے. ٹائم کا اندازہ کرو اپنے ٹائم کے مطابق. دیکھو ابھی ظہر کا ٹائم ہو گیا، فجر کا ٹائم ہو گیا، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی. پھر جیسے آج یہ جو برازیل کے پاس کہیں علاقہ ہے وہاں پر
جب وہاں پر 6 مہینے دن ہوتے تو وہ اپنے ٹائم کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے قریبی ملک کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب 6 مہینے رات ہوتی ہے تب بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے ٹائم کے حساب سے اندازہ کر کے پورے سال کی نماز پڑھنا، یعنی کہ پورے سال ایک دن ہے تو جی 5 نمازیں پڑھ لیں، نہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لیکن اقدروا له قل یا رسول اللہ فما سرعت، اللہ کے رسول وہ اس کی تیزی کیا ہوگی، کیسے آئے گا، کس طرح تیز ہو کے آئے گا؟ آپ نے فرمایا کالغیث، جیسے بادل ہے نا، بادل پیچھے سے اس کو ہوائیں چلاتی ہیں، اس طرح وہ قوم کے پاس آئے گا، لوگوں کے پاس آئے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سمجھے کہ آندھی کی طرح بادل تیز چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ہوائیں اس کو آگے کر رہی ہوتی ہیں، یہ اس طرح وہ چلے گا اور لوگوں کے پاس آئے گا، لوگوں کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن وہ پکے مومن ہوں گے، وہ مسلمان لوگ ہوں گے، موحدین ہوں گے، ہیں وہ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے اور اس کی بات کو رد کر دیں گے، تو ان سے وہ دجال وہاں سے چلا جائے گا، لیکن کیا ہوگا، دجال ایسے کوئی حرکت کرے گا، ان لوگوں کے جتنے مال دولت ہیں ساری چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو جائیں گی، ان کو تکلیف دے گا، کھانا پینا لوگوں کے پاس نہیں رہے گا، وہ لے کے اپنے ساتھ چلا جائے گا، فَيَتَّبِعُهُ فَتَتَّبِعُهُ أَمْوَالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، کچھ بھی نہیں رہے گا موحدین کو، یہ اللہ کی آزمائش، پہلے تو اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ اس کی بات کو رد کیا، اس کو جھوٹا کہا، اب کھانا پینے سے بھی محروم ہو گئے، لیکن اللہ پہ توکل رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دے گا، تسبیح کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے ان کا پیٹ بھر دے گا، تسبیح کریں گے نا، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ان کے لیے پیٹ بھر دے گا، جیسا کہ دیگر روایت میں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قوم کے پاس آئے گا اور ان کو بھی دعوت دے گا، تو اس کی بات کو مان لیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تو اب یہ کہے گا فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَن تُمْطِرَ، آسمان سے کہے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسانا شروع کر دے گی، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے، ہم بھی اگر دیکھیں تو گمراہ ہو سکتے ہیں، اتنا زبردست فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا بھاگ جانا، اس کا سنو تو لوگ پہاڑوں پہ بھاگ جائیں گے، اس کے قریب مت جانا، اپنے آپ کو آدمی مومن سمجھے گا، اس کے پاس جائے گا، اس کی شبہ کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے گا، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ان شعبدے بازوں کے پاس، ایسے ملا مولویوں کے پاس، ایسے پیر و فقیروں کے پاس مت جاؤ، وہ بھی ایسی باتیں کریں گے، چکنی چپٹی باتیں، تم کو شرک بدعت میں لگا دیں گے، تم بھی پھر دھمال ڈھالنا شروع کر دو گے۔ ہوشیار رہو، ان لوگوں سے ہوشیار رہو، اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لاؤ، قرآن پر اور سنت پر۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بها کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک محمد مصطفیٰ کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اور پھر زمین کو حکم دے گا، زمین اگانا شروع کر دے گی، اور جو ان کے جو جانور ہوں گے نا، جانور وہ اس قدر کھائیں گے پیئیں گے کہ ان کے جانور، ان کی جو ہے نا کوہانیں اوپر ہو جائیں گی، چربی زیادہ ہو جائے گی، ان کے کوکھ پھول جائیں گے، ان کے تھنوں میں دودھ زیادہ آ جائے گا، تو لوگ کیوں نہیں مان لائیں گے؟ یار بھوکے تھے، کچھ نہیں ملتا تھا کھانے پینے کو، بڑی تکلیف میں تھے، یہ تو دجال صاحب آئے تو بڑا مزہ آ گیا، چلو ایمان لیا۔ دجال تو واقعی بڑے کرنی والے پیر صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یہ تو واقعی اللہ ہیں، لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ چیزیں دیکھ کر کون نہیں مان لائے گا؟ ارے بھائی جو اللہ کام کرتے تھے وہ یہ کر رہا ہے، بارش بھی برسا رہا ہے، زمین سے اگا رہا ہے، جانور بھی اتنے موٹے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ ایک بنجر زمین پر آئے گا، ایک بنجر زمین پہ آگے، سب رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، یاتی خربتا الخربتی، یاتی الخربتی، بنجر زمین پہ آ کے کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزان نکال، تو اس کے زمین سے خزانے نکل کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، ایسے جیسے شہد کی مکھیاں، جو مکھیوں کی سردار ہوتی ہے اس کو ملکہ بولتے ہیں، جیسے ملکہ کے پیچھے ساری شہد کی مکھیاں اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، ساری اس بنجر زمین سے خزانے، سونے چاندی ہیرے جواہرات اور بھی جو کچھ ہے نکل کے اس دجال کے پیچھے اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہے بھائیو۔
اور آخری بات ایک کر کے، ابھی کافی اس کی باتیں رہتی ہیں، آئندہ سناؤں گا، کہ ایک مسلمان کو بلائے گا، ٹھیک ٹھاک مسلمان کو بلائے گا اپنے پاس، یدعو رجلا شابا ممتلئا، اور پھر اس کے بعد اس کو زور سے تلوار مارے گا، بہت بڑی آزمائش، قتل ہونے کی تکلیف وہ برداشت کرے گا، فیضربہ بالسیف، زور سے تلوار مارے گا، فیقطعہ، اس کو کاٹ دے گا، جزلتین، ایسے کاٹے گا کہ اس کا ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہوگا، ایک ٹکڑا ادھر، بیچ میں راستہ ہوگا، اس کے بیچ میں چلے گا، اور فیقطعہ ثم يدعو فیقبل یتہلل وجہہ یضحک، پھر اس کو کہے گا تو زندہ ہو جا، قتل کیا، مر گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، بیچ میں چلا، پھر اس کو کہے گا تو زندہ ہو جا، کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، کون نہیں مان لائے گا؟ بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اس کو زندہ کر دے گا، لیکن وہ مجاہد ہوگا، وہ اللہ کا بندہ پکا موحد ہوگا، وہ اٹھے گا ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، چہرے پہ اس کی رونق ہوگی، اور اس سے کہے گا ایمان لے آؤ۔ دوسری روایت میں تو وہ کہے گا پہلے سے زیادہ اب میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں کہ واقعی تو دجال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، لیکن دوسری مرتبہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا، وہ بھاگے گا اس کو پکڑ کے قتل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر اس کو قابو نہیں دے گا، اس کی طاقت نہیں دے گا کہ اس کو قتل کر سکے۔ بھائیو، اس کے بعد انشاءاللہ باتیں جو ہیں آئندہ سنائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فتنے سے بچا کے رکھے۔ اے اللہ، دجال کے فتنے سے ہمیں، ہماری اولاد کو، مسلمانوں کو بچا کے رکھ۔ اے رب العالمین، ہماری دنیا اچھی کر دے، آخرت اچھی کر دے۔ اے رب العالمین، جو اچھی باتیں ہم نے سنی ہے، توحید کی، نماز کی، ہے نا، اے اللہ تو عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا۔ اور صبح صبح کی رپورٹ یہ آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ اسد ادھر سے بھاگ گیا ہے، اور اس وقت وہ کسی اور ملک میں چلا گیا۔ بہت قتل کیا، بہت بستیاں اجاڑ دیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے منافقین ہیں۔ یا اللہ، جن منافقین نے بھی، جن لوگوں نے بھی، روس ہے یا کوئی اور طاقت ہے، چاہے وہ شیطانی قوت، منافقین کی طاقت، مجوسیوں کی طاقت ہے، کوئی اور ہندوؤں کی طاقت ہے، جن لوگوں نے ان مسلمانوں کے اور معصوم لوگوں کے، سنیوں کے قتل پر وہاں تعاون کیا، رب العالمین تو ان سے انتقام لے، ان کو عبرت کا سامان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح اے اللہ، ہمارے ہندوستان میں مسلمان بھائی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو اس کی حفاظت فرما۔ ان کے اوپر بہت بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، ان کے اوپر زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، جیسے عراق میں تنگ کیا گیا تھا، ان کے کھانے پینے سے بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اے رب العالمین، اس ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ یا اللہ، یمن میں، اسی طرح برما میں، اے رب العالمین، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں اور یورپ میں ہیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے گھر باروں کی، ان کی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، من اراد بنا وللاسلام والمسلمین کیدا فاجعل کیدہ فی نحرہ واشغلہ فی نفسہ واجعل تدبیرہ دمارہ یا قوی یا عزیز یا ملک یا دیان۔ اللہم آمنا فی اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى الصلاة.